اردو میں نا ایک بڑا مسئلہ ہے جو کہ بینگ مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر لفظ اپنی زبان میں ہر لفظ نفسیات کی کنسٹرکشن کرتا ہوتا ہے. جب بھی ہم اردو میں بات کرتے ہیں نا اور بولتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نفسیات میں ہم نے وہی اثر لیا ہوا ہے جو کہ جھوٹ کی بیشتر اقسام کا ہوتا ہے. اصل میں نفسیات الگ الگ خانوں میں اسٹرکچر کرتی ہیں اپنے آپ کو. عربی میں یہ فائدہ ہو گیا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں اس کی قسمیں الگ الگ پراپر نفسیات کو الگ الگ اسٹرکچر کرتی ہیں. جھوٹ کی نفسیات ویسے کیا ہیں؟ جھوٹ دنیا میں جب بھی کوئی سائیکالوجسٹ اٹھا کے اس کی سرجری کرے گا نا ایک بندہ جھوٹ کیوں بولتا ہے، تو وہ سمپل ایک ہی بات کرے گا کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے. اپنی ریپوٹیشن کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنی ریسورس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے امیج کو پروٹیکٹ کرتا ہے، اپنے کسی بھی لیول پہ ہستی کو کوئی بھی نقصان ہو رہا ہو اس سے بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے بندہ. عربی میں اس کو کذب بولتے ہیں، کذب. اردو میں جب جھوٹ کسی اور پہ باندھا جائے نا اس کو بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں. اس کو عربی میں جھوٹ نہیں کہتے، اس کو بہتان کہتے ہیں. ہم وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں کرتے، وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نفسیات ہوتی ہے. اسے آپ بے شک پروٹیکٹ نہ بھی ہو رہے ہوں، اور اس کی قسم کسی اور لیول کے اوپر وہ گناہ ہی کسی اور لیول کا ڈکلیئر کر دیا گیا. بینگ مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائیکالوجی کے لیسنس تھے یہ سارے. اس کے اندر ہی ہماری پروٹیکشن کی تھیراپی بھی تھی، مگر ہم نے بس اس کو بس کیجول لیا اور کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نفسیات کس طریقے سے کنسٹرکٹ کرنی تھی. ماں باپ کو چاہیے تھا کہ کن کن چیزوں کے اوپر، ظاہر ہے ایک بندہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی نسخے تیار کر رہا ہے جھوٹ بولنے کے فار ایگزامپل، تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا تھا، اس کو روک تھام کے لیے کیا اسٹریٹجی بنانی تھی. اور ایک بندہ کسی اور کو مسمار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی اسٹریٹجی، اس کی پریونٹیو اسٹریٹجی بھی کوئی اور ہونی چاہیے. اس لیے جب جھوٹ کی آپ روک تھام کریں گے نا گھر پہ یا اپنے ساتھ بھی کریں گے تو آپ کو الگ الگ لیول کے اوپر اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کی تھیراپیوٹک جو پروسیسنگ ہے وہ بھی الگ الگ لیول پہ کرنی پڑے گی. جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہوا ہے، اتنا عام ہو چکا ہے اس وقت کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جھوٹ کی اصل میں ویلیو کیا ہے، اس گناہ کی امپیکٹ ریپرکشنز کیا ہیں. ظلم کی جو نفسیات ہیں نا، لفظ ظلم کی نفسیات، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے بتایا کہ یہ ظلم ہے. اس کے بھی ظلم، اب میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ظلم کہاں، کسی اور کو تو میں بہتان لگا رہا ہوں تو ٹھیک ہے ظلم سمجھ آ رہا ہے. اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے میں کوئی نسخے تیار کر رہا ہوں، کوئی کارنامے سر انجام دے رہا ہوں جھوٹ بولنے کے، تو وہ ظلم کیسے ہو رہا ہے؟ یہ غور سے سمجھیں اس بات کو. یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو پتہ چلے کہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، اس کو دیکھنا کیسے ہے. اور ایک دفعہ جھوٹ کی عادت بن جائے تو یہ نفسیات کے ماہرین یہ سمجھ چکے ہیں بات کو کہ پھر اس کی کیمسٹری تک میں صلاحیت کر جاتا ہے، اس کی پیتھولوجی چینج ہو چکی ہوتی ہے. وہ جانتے دانستہ طور پر یا نہ دانستہ طور پر جھوٹ بولنا شروع کر دیتا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کو لگتا ہے کہ بس یہی طریقہ ہے دنیا میں زندہ رہنے کا. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہیومن انٹریکشن، جو آپسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، جو معاملات زندگی ہیں، وہ ڈیپینڈ ہی کرتے ہیں. پورا نظام انسانوں کا شروع سے لے کے اینڈ تک ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ جب ہیومن انٹریکشن ہو، ایک ٹرانزیکشن ہو، ایک بات کسی نے کر دی ہے، دوسرے نے اس کا جواب دے دیا ہوا ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اور ملاوٹ نہ ہو، جو ہے جیسی کہی گئی ویسی ہی سمجھی جائے، ورنہ پورا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، نظام ہی ٹوٹ جائے گا. اس لیے ظلم ہے یہ. اگر مجھے پتہ ہو کہ ایک بندہ سچ بولتا ہے تو میں اپنے آپ کو اسٹرکچری، اپنی پوری لائف کو، زندگی کو اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات کروں گا، معاملات جتنے بھی اس بندے کے ساتھ ہوں گے، اپنے آپ کو اسٹرکچری اس کی اس بات کے وزن کے اوپر کر رہا ہوں گا، بشرطے کہ وہ بات جھوٹ نہ ہو. اگر ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک دفعہ بھی جھوٹ بول دے وہ میرے ساتھ، کئی سال کے روابط کے بعد بھی، اگر مراسم بچپن سے بھی ہوں مگر اچانک وہ کہیں کسی بات پہ جھوٹ بول دے تو اب میرے تمام معاملات افیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اس کے ساتھ. ہم 24 گھنٹوں میں اتنا زیادہ شاید جھوٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اصل مطلب ہی
اب کنفیوز ہو چکے ہوئے ہیں ہم، تو سم ٹائمز ہم مذاق بھی کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں جھوٹ ہے کیا؟ کیا مذاق میں کہی جانے والی بات بھی جھوٹ ہے؟ جھوٹ بولنے سے پہلے چاہے مذاق میں بھی کر رہے ہوں، ایک انسان کی فطرہ کی آواز اندر سے آتی ہے، آدھے سیکنڈ پہلے ہی آتی ہے کہ یہ غلط کام ہونے والا ہے. اگر وہ آواز ہی نہیں آ رہی آپ کو تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ بن چکا ہے. پھر آپ مذاق میں نہیں جھوٹ بول رہے خالی، پھر آپ پیتھولوجیکل لائر ہو چکے ہیں. آپ کو یہی نہیں پتہ کہ انسانوں کی بستی میں رہنے کے اصول کیا ہیں. آپ کو پھر انسانوں کی بستی میں نہیں رہنا چاہیے، بیکاز یہ بہت ہی بڑا فساد برپا ہو جائے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے. الفاظ ہی ہیں ہمارے پاس، اور کیا ہے ہمارے پاس؟ تو اگر وہ صاحب غلط ہی الفاظ بولے جا رہے ہیں تو میری ٹریجیکٹری بدل رہی ہے پوری لائف کی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ اگر آپ مذاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تو اندر سے اس وقت ایک الارم بجتا ہے کہ فوراً پہلے کہ مت بولو ایسے. اور جس کو پتہ ہے تو وہ ابھی چانس ہے اس کے پاس. جس کو یہی نہیں پتہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سا الارم بجتا ہے، تو پھر وہ اس کو ایک پراپر علاج کروانا پڑے گا اپنا. اور انسانوں کی بستی میں رہنے کا بیسک اصول جو یہی ہے کہ صحت مند لوگ رہتے ہوں ادھر. یہ صحت ہی ہے نا انسان کی معاملاتی جو ڈپینڈنسی ہے ایک دوسرے کے اوپر. تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ مذاق میں جھوٹ بولنے کو صحیح سمجھ لیں اور سیریس جھوٹ بولنے کو جو ہے نا وہ غلط سمجھیں. جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، عادت ایسے ہی بنتی ہے. اور اس کو جتنے بھی زیادہ کرب کیا جائے اپنے طور پہ، اور یہ ہر بندے کو اپنے طور پہ خود کرنا پڑے گا. نہ کسی لیکچر سے کسی نے صحیح ہونا ہے، نہ کسی ایسے معاملے کو مطلب سیریس لینا ہے اس نے، جب تک کہ اس کو خود نہیں پتہ ہوگا کہ بھیا یہ تو میرے جھوٹ کی وجہ سے اگلے بندے کو بھی جھوٹ پہ آمادہ کر دیا میں نے. اسی طریقے سے پھیلتی ہے وبائی مرض کی طرح. اور کوئی بھی جھوٹا یہ اعتراض لے کے ساری عمر زندہ ہی رہتا ہے کہ میرے سے جھوٹ نہ بولا جائے، کیونکہ اندر فطرتاً تو اس کو پتہ ہے بڑی تکلیف دہ حرکت ہے. نقصان کا تو اندازہ سب کو ہوتا ہے، جس سے جھوٹ بولا جائے اس کو تو پتہ ہوتا ہے نقصان کیا ہو گیا. تو یہ جتنی سیریسنس کے ساتھ اس کو کرب کرنا پڑے گا، پیرنٹس کو اسپیشلی اس کو باقاعدہ اناؤنس کرنا پڑے گا گھر میں. اس کے بارے میں پراپر روک تھام کی سزا کے تھرو روک تھام کرنی پڑے گی. اس کو باقاعدہ ایک واویلا مچانا پڑے گا کہ یہ غلط کام ہو گیا، اتنا بڑا کام کیسے کر دیا آپ نے. تب کہیں جا کے بچے کو پتہ ہوگا، اور یہ الارم اونچے بجا کریں گے اس کے، یا وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولے گا تو. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ سچ بولنے کی اتنی اپریسیشن بھی تو نہیں ہے. ایک بچہ کئی دفعہ اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس وجہ سے ایڈمٹ نہیں کرتا کہ پیرنٹس اس بات پہ تو اس کو بہت کم ہی ہے کہ اپریشیٹ کریں، اس کو ڈانٹ یا مار ہی پڑے گی. یا اگر آپ بڑوں میں بات کر لیں تو وائف کے ریاکشن سے بچنے کے لیے یا اور اپنے پیرنٹس کے ریاکشن سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے اس نے صحیح کام ہی کیا ہو یا اپنے کلیگز کے ساتھ ہی وہ کہیں گیا ہے، لیکن وہ اس بات کو چھپانے کے لیے اس کو جو ہے وہ جھوٹ کا استعمال کر رہا ہے کہ ریاکشن بہت غلط ہوگا. تو اس کو مصلحت کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا کچھ چیزوں میں؟ بچپن میں تو کبھی بھی نہ لینے دیں مصلحت کے طور پہ کسی کو، کیونکہ بچہ جب تک سچ کے اوپر سزا نہیں پاتا تب تک جھوٹ نہیں بولتا. تو بچوں کو سچ پہ مت سزا دیں، کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ. اور جب بچے کو سچ پہ سزا ملنا شروع ہوتی ہے پھر وہ جھوٹی کے اوپر اکتفا کرے گا. تو یہ ماں باپ کی طرف سے ہی ہے نا، وہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا سچ، اور اس کو باقاعدہ اناؤنس کرنا پڑے گا، تکریم کرنی پڑے گی سچ بولنے والے بچے کی. اور فار ایگزامپل آپ بچے کو سزا دیتے بھی ہیں سچ کے اوپر، تو اس سے جھوٹ شروع نہیں ہوگا کہ اس کے پاس دوسری ڈسپوزیشن کیا ہے جھوٹ کی. نہیں، اس کے پاس اگر اس اسٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ پیرنٹس بتاتے ہیں نا ساتھ ساتھ کہ سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے غلط کام کیا اور سچ بول لیا تو غلط کام کی سزا نہیں ہوگی، وہ تو میزان ہی توڑ دیا آپ نے. اس کا مطلب یہ بھی نہ کوئی لینا کہ غلط کام کرتا رہوں بتاتا رہوں ساتھ ساتھ، جھوٹ تو نہیں بول رہا نا، تو باقی کے غلط کام جو ہے نا وہ بھی تو روکنے ہی پڑیں گے نا ساتھ ساتھ. مگر جھوٹ کے اوپر بڑی سزا دینی پڑے گی، ٹھیک ہے. اور سچ بولنے کے اوپر جس غلط کام کو اس نے کیا ہے اس کی سزا ضرور دیں، مگر ساتھ ساتھ اپریشیٹ بھی کریں کہ اس وجہ سے کٹوتی ہوئی ہے تیری سزا میں، بیکاز تم نے سچ بات کی ہے. اگر اس طریقے کا نظام چلے گا گھر میں، کچھ سالوں کے اندر ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ بچہ جھوٹ کی طرف مائل نہیں ہوگا، اور فرسٹ مینٹل رسپانس جھوٹ نہیں ہوگا اس کا اندر. اچھا، اس میں